السلام علیکم۔ آج ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ پر تھوڑی سی بات کر لیں اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس وقت ضروری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں۔ ایک ایسی آواز ہو کہ ہم جہاں تک جس حد تک یہ آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ بل ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نافرمانی ہے، معاشرے کو بے راہ روی پر ڈالنے کا ایک راستہ ہے۔ اور جہاں پر امکان بھی ہو کہ ہمارا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں اتر جائے گا اور ہماری جو قوم ہے اس کا ایک حصہ عمل لوط کے عمل سے گزرنا شروع کر دے گا، تو ایسے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کی نزاکت کو جذباتی لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے سمجھیں۔ دیکھیں، ہمارا دین مکمل دین ہے اور ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ہی آسان راستہ ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے بھی فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ جو مخنث ہے، جو میل مخنث ہے، مرد مخنث ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی وہ میجورٹی جو ہوگی، اس کی میکانزم اس کا وہ مردوں کی طرح ہوگا، اور جو مؤنث مخنث ہوگی اس کا میکسیمم زیادہ تر اس کی جو عادات و اطوار ہوں گی، میکانزم اس کا سارا جو ہوگا وہ زیادہ پریویل کرے گا مؤنث کی طرح۔ یہ ایک راستہ انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ بہت سی اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی 2 دفعہ اس کے خلاف ریکمنڈیشنز دے دی ہیں، اور اس کو اسلام کے ایک طرح سے اسلام کے خلاف بہت سی چیزیں ہیں جس میں ڈالی گئی ہیں، اور اس کی سفارش اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کر دی ہے۔ سب سے بڑا جو اس میں ایشو ہے، جو اس کو غیر شرعی اور غیر اسلامی اور بلکہ اسلام کے قانون کی بھی ہم اس کو آئین پاکستان کے بھی خلاف ہوگا، جو قانون بنے گا آئین پاکستان سے متصادم ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا۔ تو یہ جو سیکشن 3 ہے اس کا سب سیکشن جو 1 ہے، اگر آپ غور سے اس کو سنیں کہ اے ٹرانسجنڈر پرسن شیل ہیو اے رائٹ ٹو بی ریکگنائزڈ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر، یعنی وہ خود اس کے بارے میں جو قیاس کرے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا، اپنے آپ کو سمجھائے گا جدھر جانا چاہے گا۔ سیلف پرسیپشن پر ہے نا، اس کا دل چاہ رہا ہے میں اگر میل جینڈر بنوں تو وہ کہے گا مجھے یہ ڈکلیئر کیا جائے، اور میں اگر وہ چاہے گا کہ میں بنوں فیمیل جینڈر تو وہ اس طرف چلا جائے گا، یعنی اس کو ایک آزادی دے دی گئی۔ اچھا، یہ ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ایز سچ ان اکارڈنس ود دی پروویژنز آف دس ایکٹ، اب یہاں پر اس کو سیلف پرسیپشن کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی کے سب سیکشن 2 میں کہا گیا ہے کہ جو یہ ریکگنائز اس نے کیا ہے، اپنے آپ کو سیلف پرسیو کیا ہے، ریکگنائز انڈر سب سیکشن 1 اگر وہ کرتا ہے اپنے آپ کو، شیل ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ ہم سیلف اور ہر سیلف رجسٹرڈ ایز پر سیلف ریسیوڈ جینڈر جینڈر آئیڈینٹی ود آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو نادرا۔ کمال کر دیا کہ اب جو اس نے سیلف پرسیو کیا ہے نا، اس کی بنیاد پر تمام جو حکومتیں ہیں ایک تو اس کو قبول کریں گی، اس کے اس سیلف پرسیپشن کو، دوسرا تمام گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو ریکگنائز کریں گے اسی طرح، انکلوڈنگ اس میں نادرا بھی شامل ہے، انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو نادرا۔ مقصد یہ ہے کہ صرف لمیٹڈ ٹو نادرا نہیں ہے کہ وہ صرف نادرا کی حد تک محدود ہے، بلکہ نادرا شامل ہے اور باقی تمام ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے شامل ہیں،
اتنی کھلی آزادی، اور یہ آزادی آج تک کسی غیر مسلم معاشرے میں بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ تو سب سیکشن 3 کے تحت اسی کے مطابق جو ابھی میں نے 2 شقیں پڑھی ہیں، اس کے مطابق کیا کیا جائے گا، ریکارڈ ان کا قانون کے مطابق مینٹین کیا جائے گا۔ جب جا کے کہے گا کہ میں میل جینڈر ہوں یا میں فیمیل جینڈر ہوں، یا جو وہ کہے گا اس کے مطابق اس کا ترتیب دیا جائے گا، اور اسی کے مطابق وہ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے گا، اس کے مطابق وہ اپنے ڈاکومنٹیشن کرا سکے گا، جو چاہے گا وہ کرا لے گا۔ اب آگے اس کے بعد اس کو اس ایکٹ کے تحت سیکشن 6 کے تحت ابلیگیشنز گورنمنٹ کی ہیں، 7 کے تحت رائٹ ٹو انہیریٹ ہے۔ اب انہیریٹنس، اب ایک بندہ ہے، اگر ایک ٹرانسجینڈر ہے، اگر وہ کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی ڈبل حصہ پراپرٹی کا لے لوں، اس کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، تو کیا ہوگا، وہ جا کے ڈکلیئر کرا لے گا جا کے اپنے آپ کو کہ میں تو میل جینڈر ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر وہ فیمیل جینڈر بھی ہو تو وہ سیلف پرسپشن کی بنیاد پر وہ میل جینڈر وہاں پر رجسٹرڈ کرا لیتا ہے، تو وہ ڈبل پراپرٹی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ 50% وہ ایک غیر قانونی غیر شرعی حق بھی جو ہے اس کو پراپرٹی میں مل جائے گا۔ باقی ان کے جو رائٹس ہیں ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ڈپرائیوڈ کلاس ہے اس معاشرے کی، اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے سیکشن 8 کے تحت، رائٹ ٹو ووٹ ہے 10 کے تحت، رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس، رائٹ ٹو ہیلتھ، اور رائٹ ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیس ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، گارنٹی آف فنڈامنٹل رائٹس ہے سیکشن 15 کے تحت۔ تو ان پر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ان کو ایسے رائٹس ملنے چاہیے جو کہ ضروری ہیں ایک انسان کے لیے، جو تمام انسانوں کی ضرورت ہے وہ ان کو ملنے چاہیے۔ سیکشن 3 جو ہے اس کی بنیاد پر، اور سیلف پرسپشن جو لفظ استعمال کیا ہے، اب دیکھیے انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، وہ سیکولر ملک ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے میڈیکل بورڈ کے ذریعے سے اس کی تشخیص کا قانون بنایا ہوا ہے، اور ہم اسلامی ملک ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں پیچھے سے کون پش اپ کرتا ہے اور کن کے اشاروں پر ہم ایسے قانون بناتے ہیں۔ یہ ہمارے نمائندے ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، اور ان کی دعوے سنا کریں آپ، اور وہاں پر ان کی تقریریں سنا کریں آپ۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو اسلامی نقطہ نظر سے متصادم قرار دیا۔ اچھا، میڈم شری مزاری کا نقطہ بڑا عجیب آیا، وہ بھی ذرا ڈسکس ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا تو اب یوز کیا جائے گا اس کو، لیکن میڈم صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ میڈیکل اب یوز ہو جائے تو آپ کو اعتراض ہے، لیکن ایک سیکس اور ایک جینڈر جو ہے وہ اتنے بڑے لارج سکیل پر اب یوز ہو، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کیسے؟ فرض کریں جی اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ہائی کورٹ میں 2 لڑکیاں پیش ہوئیں، انہوں نے کہا جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ 2 لڑکے شادی کرنا چاہتے تھے، ایسی بہت سی باتیں چلتی رہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ فرض کرو جی ان کو عدالت میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکا ہے، اس سے کوئی شادی لڑکا کرنا چاہتا ہے، یا جینڈر انہی میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی جو ہے جینڈر جو ہے وہ اگر وہ جا کے وہ رجسٹرڈ کراتا ہے کہ میں تو فیمیل جینڈر ہوں، اور اپنا نام بھی اس کو پھر فیمیل نام دینے کی بھی اس کو اجازت ہے، تو وہ میل جینڈر اپنا فیمیل جینڈر میں نام خانہ میں نام لکھوا کر کیا ایک مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ گناہوں کا راستہ، ایک ایسے گناہ کا راستہ کھل جائے گا جس پر ایک قوم تباہ ہوئی ہے۔ پھر جس طرح 2 خواتین تھیں، اب یعنی ایک راستہ آسانی سے کھول دیا گیا۔ اب پہلے عدالتوں میں ایسے دھکوں سے یہ بچ گئے لوگ جو کہ اس طرح کے ہومو سیکس کے قائل تھے، اس ایڈیاز کے، اس نظریات کے قائل تھے، ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں بات یہ ہے کہ شری مزاری صاحبہ یہاں پر کس چیز کا اب یوز نہیں ہوتا؟ اب میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، یہاں پر بات ہوتی ہے معاشروں کی
ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ویسے بھی مائٹ از رائٹ والا معاشرہ ہے، تو یہاں پر جو کام ہوتا ہے اسی نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہر چیز یہاں ابیوز ہوتی ہے. جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، رول آف لا جو ہے پریویل نہیں کرتا، اور آئین پاکستان جو ہے اس کی ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو اس وقت تک تو ہر چیز ابیوز ہو رہی ہے. اس وقت آپ تھانہ دیکھ لیں، کچہری دیکھ لیں، عدالتوں کے اندر حالات دیکھ لیں. اب ایک ہی چیز ہے عدالت کے اندر، ایک جج الگ فیصلہ دے رہا ہے، دوسرا الگ دے رہا ہے، اور اس میں تقریباً 19-20 کا فرق ہی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی اور ڈسکریشن پر فیصلہ کرتا ہے. کہتے ہیں یہ عدالت کو ڈسکریشن حاصل ہے، ڈسکریشن کی بنیاد پر بے شمار فیصلے ہو رہے ہیں. تو میری عرض یہ ہے کہ آپ جو اب موجودہ حکومت ہے، اسی کی جو پہلی حکومت تھی 18 میں، یہ اس میں قانون بنا تھا. تو میں عرض کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کہ آپ اب اس حکومت کا حصہ ہیں، لیکن آپ کو جو یہاں پر ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ آپ نظر نہیں آ رہا کہ آپ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو یہاں پر بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. تمام طبقے جو ہیں وہ کھڑے ہوں، اٹھیں، اور اس ملک کے اندر جو یہ جو افراتفری ہے، اور یہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمیں غیر محسوس طریقے سے یہاں پر ایک ہومو سیکس جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر ہمیں انشاءاللہ ہم اس پر ریزسٹ کریں گے. میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنی آواز میں جہاں تک ہم آواز پہنچا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ویلاگ کر سکتے ہیں، جہاں تک جو ہمارے اختیار میں ہے اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے پازیٹیولی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ.